اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ انسان جب ظاہر کی آنکھوں سے کسی شے کو دیکھے تو دل کی آنکھوں سے اس شے کو بنانے والے کو نہ بھولے، کیونکہ کوئی بھی شے خود بخود وجود میں نہیں آئی، اسے بنایا گیا سمیت تمہارے۔ تو تم بھی مخلوق ہو، اور جسے بھی دیکھتے ہو وہ بھی مخلوق ہے۔ تو مخلوق کو اپنی غرض مت بناؤ اس حد سے بڑھ کر جتنی کہ مقرر ہے، کہ کہیں خالق سے غافل کر ڈالے۔ نہ تم کرتے ہو جب تمہیں اس بات کا دھیان نہ رہے کہ یہ شے کا مالک کون ہے، اور اس نے یہ شے جو تخلیق کی اسے برتنے کے اصول کیا دیے، حدیں کیا رکھیں، تو تمہارا دھیان خالق سے ہٹ جاتا ہے اور صرف اس شے کو حاصل کرنے کی جانب لگ جاتا ہے، اور اسی کی اہمیت دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے، تو خالق سے دھیان ہٹ جاتا ہے۔ تو اس لاپرواہی، اس غفلت کی بدولت انسان گرفت میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ ذرا ایک دنیاوی مثال سے اس کو سمجھنا کہ تمہارا کوئی عزیز تم پہ احسان کرے، تمہیں کوئی شے عنایت کرے، بجائے کہ تم اس کے احسان مند ہو، اس کا شکر ادا کرو، بلکہ تمہاری توجہ اور نگاہ صرف اس شے کی جانب ہو جائے اور بھول جاؤ کہ عطا کیسے ہوئی، کس نے کی، تو یہ بات انسان کو ناشکرے بندے کی کیفیت میں لا کھڑا کرتی ہے اپنے رب کی نگاہ میں۔ یہی وہ خطا ہے جو انسان کر جاتا ہے، کیونکہ جب وہ نظر مخلوق کی جانب رکھتا ہے، یعنی نظر کو عین بھی کہتے ہیں، عین علم کو کہتے ہیں، تو جب اس کی نگاہ صرف مخلوق پہ رہے اور خالق کو بھول جائے جس نے کہ ہر شے انسان کی خاطر پیدا کی، وہ پیدا نہ کرتا تو تم کیسے جانتے جب کسی شے کا وجود ہی نہ ہوتا، اور جب آنکھ ہی نہ ہوتی تو تم کیسے دیکھتے؟ تو تم ہر جانب سے اپنے رب کے احسانات میں گھرے ہوئے ہو، اور جب کوئی یہ بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، تو اس رب کو یاد نہیں کرتا جس نے کہ وہ شے انسان کی خاطر پیدا کی، تو وہ اپنے پیدا کرنے والے رب کی نعمت کا پھر شکریہ ادا نہیں کرتا اور خطاوار ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ اس پر چلے جس پر اللہ ناراض ہے، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو برا جانا، پھر اس نے بھی ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ تو کون ایسا ہے کہ جو اپنی کسی ملکیت کو، کسی شے کو کسی دوسرے کو استعمال کرنے کی اجازت دے، اور دوسرا اس شے کا صحیح استعمال ہی نہ کرے، اور اس پہ بضد بھی ہو جائے کہ میں تو ایسے ہی استعمال کروں گا؟ تو جو شے دے سکتا ہے وہ واپس لینے پہ بھی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اس نے تو تمہاری جان سمیت ہر شے تمہیں امانت دی ہے، تو کیا امانت میں خیانت کر کے واپس کرو گے؟ تو پھر تمہیں وہ انعام دے گا یا سزا؟ اور اگر سزا دے گا تو کیا پھر وہ تم پہ ظلم کر رہا ہے؟ ظلم تو تم کرتے ہو، ظالم تو انسان خود ہے اپنی جان پہ۔ یاد رکھنا کہ جسم اور اس کے حواس انسان کی روح کے تابع ہیں۔ جس طرح کہ کشتی بغیر ہوا کے حرکت کرنے کی قدرت نہیں رکھتی، اسی طرح جسم بنا حواس کے گناہ کرنے کی ترغیب نہیں پاتا۔ آنکھ دیکھے گی تو تصویر کا عکس دماغ میں بنائے گی، اور عکس کسی ارادے کو جنم دے گا، اور جسم اس کو کرنے کی جانب مائل ہوتا ہے، اور جب دل مائل ہوا تو عمل شروع ہوا۔ آنکھ سے احساس شروع ہو کر عمل کے سانچے میں ڈھل گیا۔ تو اللہ کی یاد کیا ہے؟
اس کا دھیان کیا ہے کہ آنکھ نے کچھ دیکھا مگر عقل نے یاد رکھا کہ دیکھی جانے والی شے کا مالک کوئی اور ہے، اور اس نے اس حد تک اجازت دی ہے کہ میں اس شے کو دیکھوں یا اسے استعمال کر سکوں، کیونکہ مالک وہ ہے۔ تو اگر میں نے اس پابندی کا خیال رکھا تو یہ خیال، یہ سوچ خود بخود اس شے سے ہوتی ہوئی اس کے خالق تک پہنچا دیتی ہے، اس کی یاد آ جاتی ہے، اور انسان کے حواس پہ پرہیزگاری چھا جاتی ہے۔ وہ پھر پرہیز کرتا ہے اس شے کو اس کی اجازت اور حد سے باہر سوچنے کی، استعمال کرنے کی۔ تو اللہ کی یاد ہی نفس کی شرارت کی دوا ہے، اسے قابو رکھتی ہے، کیونکہ سوچ کا رخ ٹھیک جانب جا رہا ہوتا ہے۔ سوچ کا رخ یعنی انسان کی فطرت کے رجحان کا رخ، وہ انسان کیا ہے یہ اس کی سوچ ظاہر کرتی ہے۔ تو اللہ کی یاد دل کی حفاظت ہے، ایمان کا ہتھیار ہے اور حواس کی لگام ہے۔ جس طرح یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی اسے دنیا میں اللہ کا نافرمان بنا دیتی ہے، سزا کا مستحق کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ کی یاد کے عمل کے یہ دو ہاتھ قیامت کے دن تمہیں اللہ کے غضب سے بچاتے ہیں، کیونکہ تم نے دنیا میں اپنی نگاہ کی حفاظت کی اور اس نے تمہیں گناہ سے محفوظ کیا۔ خواہش کے ہزارہ مقام دنیا میں تمہیں پیش آتے ہیں، اگر تمہیں یہ علم ہے کہ یہ مقام خواہش کے جو آزمائش بن کر سامنے آ رہے ہیں تو ان کا خالق ایک ہی ہے کہ میری اس امانت کو تم اگر استعمال کرنا چاہتے ہو تو یہ اس کا طریقہ کار ہے، جو اس سے آگے بڑھا وہ پھر ذمہ دار ہے، خطا وار ہے اور جواب دہ ہوگا۔ تو پھر باشعور انسان کبھی حد سے باہر نہ نکلے گا، کیونکہ وہ خود کو پہچان گیا کہ وہ بھی اور یہ اس کی باقی مخلوق بھی، ہم سب ایک خدا کے بنائے ہوئے ہیں، وہ مالک ہے میرا بھی اور ساری کائنات کا بھی، تو میں پھر کس حیثیت سے اس کے خلاف کوئی عمل کروں؟ مجھے ایسا کوئی رائٹ جب دیا ہی نہیں گیا، تو اس کے باوجود جب انسان اپنے آپ کو بھول جائے کہ وہ بندہ ہے، غلام ہے اپنے آقا کا، اور اپنی مرضیاں کرنے لگے، تو پھر کون سا ایسا آقا ہے جو اس کے عمل کی سزا نہ دے گا؟ بنا اللہ کی یاد کے، بنا اس کی نماز کے کوئی ایسا بندہ نہیں کہ یہ قدرت رکھے کہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔ ایسا آسان ہوتا تو رب انسان پہ ہدایت کے یہ کلام نہ اتارتا، اپنے پیغمبر نہ بھیجتا، انسان کو آگاہ نہ کرتا، اسے یاد نہ دلاتا کہ تم بھی میرے بنائے ہوئے ہو اور تمہارے گرد پھیلی ہر شے بھی میری تخلیق کاری ہے، تم سب رب کی طرف محتاج کیے گئے ہو۔ یاد رکھو تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ محض اپنی جان ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اور اگر تم حکم الہی سے روگردانی کرو گے تو وہ تمہاری جگہ بدل کر دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔ تو تم اب تک خود کو پہچان ہی نہ پائے، کہتے ہو نا کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، تو تم یہی نہ پہچان پائے کہ تم بندے ہو، بنائے ہوئے ہو۔ جس طرح دوسری مخلوقات کو دیکھتے ہو، دوسری مخلوقات ٹھیک اسی طرح تمہیں مخلوق کی حیثیت میں ہی دیکھتی ہیں۔ اس مالک ہی نے کچھ مخلوقات تمہارے تابع کر دیں، ان کو حکم دے دیا کہ تمہاری مانیں، ورنہ ایک تنکا ادھر سے ادھر کرنے کی قوت نہیں رکھتے تم، اور تم ہو کہ مالک بن بیٹھتے ہو کسی اور کے سامان کے۔ گویا وہ اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، بندر کے ہاتھ ہلدی لگی وہ پنساری بن بیٹھا۔ تو بندر بننے کی ضرورت نہیں انسان کو، کیونکہ انسان بنایا گیا ہے۔ تو کیوں انسان کی سطح سے گرنا، کسی کے مال پہ حقداری جمانا کہاں تک درست ہے؟ پیسہ تمہارا اور خواب میں دیکھنے لگوں کہ اس سے کوئی عمارت کھڑی ہو جائے تو کیسی نادانی کی بات ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہاں سے رب کے پاس سے جو بھی ملتا رہے
اس کو خوشی سے اس کی رضا سمجھ کر شکر کے ساتھ قبول کر لیا کرو۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے جو عطا کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اے اللہ، جو کچھ تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو کچھ تو روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو جو وہاں سے آئے اس کو خوش دلی کے ساتھ، تسلیم و رضا کے ساتھ شکر کہتے ہوئے قبول کرو، وہ شکر کرنے والے کو اور بھی عطا کرتا ہے۔ تو جو بھی سمیت تمہارے اس کائنات میں ہے وہ سب اسی کا ہے، وہ سب کا مالک ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اسی نے بنایا ہے۔ کوئی بھی شے جو تمہیں دکھتی ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آ گئی، اسی کا سب کچھ ہے۔ تو جو مخلوقات آسمانوں اور جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی حکومت ہے اور اس کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کوئی تم میں سے کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پیدا کرنے والا تو ایک ہی ہے، اور تم میں سے کوئی اس کو رب مان گیا، پہچان گیا، اس کے آگے جھک گیا، اور کوئی انکار کر گیا، ایمان ہی نہیں لایا، اپنے نفس کو خدا بنا بیٹھا۔ وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ کون کتنی عقل کا مالک ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر بنایا ہے، اور تمہاری صورت بنائی، پھر تمہاری صورتیں اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے تمہیں بنانے والا، تمہیں آنکھیں دینے والا، جس سے کسی شے کو دیکھتے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں کان دیے کہ جس سے بات سن رہے ہو، اور تم تو کسی شے کے بارے میں سوچتے ہو کہ وہ ملی یا جاتی رہی، اور تم خود بھی اس کے پاس ہی پہنچنے والے ہو۔ جہاں ہر شے پہنچ گئی تم اپنے آپ کو بھی اپنے پاس رکھنے پہ قادر نہیں، کیونکہ اس کی امانت ہو۔ تو وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ ہی سینوں کے بھید جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم کیا منہ سے کہہ رہے ہو اور کیا تمہارے دل میں ہے۔ کیا تمہارے ہاں ان کی خبر نہیں پہنچی جو اس سے پہلے منکر ہوئے؟ پس انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ارے تم اتنے پڑھے لکھے لوگ ہو، سائنس پڑھتے ہو، ایجادات کرتے ہو، دنیا کو بڑی باریکی سے سمجھتے ہو، اور حاصل کرنے کی کوشش میں جان توڑ رہے ہو، تو کیا تمہاری عقل اس جانب سے اندھی ہے؟ کیا تم نے یہ سروے نہیں کیا کہ کہیں جو فلاں بستی الٹی پڑی ہے وہاں بھی تم جیسے ہی آباد تھے، وہاں بھی دن اور رات ہوتی تھی، وہاں بھی دنیا آباد تھی؟ تو کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں گئے ان کے سامان؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اور جو خود کو رب کہتا تھا وہ فرعون، کیا حال ہے اب اس کا؟ دنیا والوں کے لیے عبرت بنا کر دکھا دیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی تو عقل کا استعمال کرو۔ پس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو، اور سنو اور حکم مانو، اور اپنے بھلے کے لیے خرچ کرو۔ اور جو شخص اپنے دل کے لالچ سے محفوظ رکھا گیا سو وہی فلاح بھی پانے والے ہیں۔ یہ دل کا لالچ یہی تو ہے کہ کسی شے کے پیچھے پڑ جانا اور اس کو بھول جانا جس نے شے بنائی۔ ایک شے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ تم حاصل کرنے کے پیچھے لگ پڑے، حالانکہ جانتے ہو کہ کوئی کبھی یہاں سے کچھ بھی لے جا نہ سکا، سب خالی ہاتھ چلے گئے۔ تو اگر تم اللہ کو نیک قرض دو تو وہ اسے تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان حلم والا ہے۔ یہ اللہ پاک کو قرض دینے سے کیا مراد ہے کہ میں نے کوئی رب کی نعمت دیکھی، میرے دل میں اس کی خواہش ہوئی کہ اسے حاصل کر لوں، مگر میرے دل میں خیال آ گیا کہ یہ شے تو میرے رب کی ہی بنائی ہوئی ہے، اس نے اس شے کو برتنے کا یہ اصول بنا رکھا ہے، میں اسے حاصل تو کر سکتی ہوں، مگر جو حالات اس وقت میرے ہیں وہ اس شے کو حاصل کرنے کے لیے
اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو پھر میں تو باز آئی اسے حاصل کرنے سے۔ مجھے میرے رب نے آنکھیں دی ہیں کہ میں ان کی مدد سے ہر شے دیکھ سکتی ہوں، میں اچھا بھی دیکھ سکتی ہوں، میں برا بھی دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اس قوت کو محض اپنے دل کی خواہش پہ نہیں دیکھوں گی، کیونکہ رب پاک نے منع فرمایا ہے مجھے بے حیائی کے کاموں سے تو میں باز آتی ہوں۔ تو میں نے نیکی کی غرض سے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی کسی خواہش کو مد نظر نہ رکھا اور رب کی بات کو ترجیح دی، اور رقم میرے پاس ہو میں اسے اپنی کسی اضافی ضرورت کی جگہ کہ میرا گزارا ہو رہا ہے 2 کپڑوں میں بھی، اور صرف میں لاتعداد کپڑے پرنٹڈ فیشنیبل اکٹھے نہیں کرتی اور ان پیسوں کو خرچ کروں کسی ضرورت مند پہ جس کے پاس ڈھکنے کے لیے ضرورت کا لباس بھی نہیں، تو میں نے اپنے شوق کو، اپنی خواہش کو رب کی رضامندی کے لیے چھوڑ دیا۔ تو نیک قرض دیا کہ رب پاک تیری خوشی کے لیے، تیرے حکم پہ عمل کے لیے میں اس بات کو چھوڑتی ہوں، اپنی خواہش کو رد کرتی ہوں جو میرے اختیار میں تھی کہ میں اسے حاصل کر سکتی تھی۔ تو یہ ہے وہ نیک قرض جو زندگی میں ہم لوگوں کو کئی بار موقع دیتا ہے کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ تو جو کرے گا تو رب کہتا ہے کہ میں تمہیں اس کا بھی دگنا عطا کروں گا۔ کیا تمہیں رب کے وعدے پہ یقین نہیں کہ ایسا ہوگا؟ اگر یقین نہیں تو تم نے جھٹلا دیا، اور اگر یقین کر کے عمل کیا تو وہ اپنے بندے کو، تو وہ ایسے بندے کے گناہ بھی بخش دے گا جو اس سے کبھی سرزد ہوئے، اور اسے عطا ہی کرے گا جتنا وہ چاہے۔ ارے رب پاک کو 1% ضرورت نہیں، وہ تو بادشاہ ہے، مالک کل ہے، وہ تو تمہیں اپنے پاس سے ہی عطا کر کے دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ یا بندی اس آزمائش پہ پورا اترتے بھی ہیں کہ میرا مال میری راہ میں خرچ کریں گے یا بخل سے کام لیں گے۔ یہ دنیا ساری اس کا ہی لگایا ہوا آزمائش کا میدان ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ تمہارے سامنے جو بھی شے آتی ہے وہ آزمائش ہی ہے، صرف لباس بدل لیتی ہے، کبھی نام بدل لیتی ہے، مگر ہے تو آزمائش ہی۔ تو بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو اور سنو اور حکم مانو اور اپنے بھلے کے لیے خرچ کرو، اور جو شخص اپنے دل کے لالچ سے محفوظ رکھا گیا سو وہی فلاح بھی پانے والا ہے۔ یہاں ذرا غور کرنا کہ جو شخص اپنے دل کے لالچ سے محفوظ رکھا گیا، کس نے محفوظ رکھنا ہے؟ انسان نے اپنے نفس کو اس لالچ سے محفوظ رکھنا ہے۔ تو یاد رکھو کہ وہ سب چھپی اور کھلی کا جاننے والا، غالب، حکمت والا ہے۔ وہ نیت سے لے کر عمل تک کو جان لیتا ہے۔ تو ہر خواہش جو دل میں کسی شے کو دیکھ کر پیدا ہو، تم اس شے کے پیچھے موجود اپنے معبود کو دیکھ لیا کرو کہ اس نے تمہیں اس کو استعمال کرنے کی اجازت کس حد تک دی ہے۔ آنکھیں، کان، سمجھ اور پھر حاصل کرنے کا عمل کس دائرے تک محدود ہے۔ پہلی نظر کہتے ہیں کہ اگر اچانک کسی غلط جگہ پڑ جائے تو وہ خطا نہیں کہلاتی، مگر دوسری نظر خطا میں آ جاتی ہے۔ پھر انسان اگر نظر نہ جھکائے، وہاں سے نظر کا رخ نہ بدلے، تو پھر اس نے نفس کی خواہش کے ساتھ گناہ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تو ہر دائرے کو پہچان کر، اس کے حد کو پہچان کر، اس بات کو پہچانتے ہوئے کہ بندہ بندہ ہی ہے، محدود اختیار والا، جس کو ہر اختیار دینے والا بھی رب ہی ہے، تو وہی رب سب ہے۔ دنیا بھر تو جتنی کہ اس نے کہا اور جس طرح حکم دیا، تو فریب نظر سے اور فریب آرزو سے بچ جاؤ گے اور قرب کی منزلیں طے کرتے ہوئے اپنے رب کے پاس پہنچو گے انشاءاللہ۔ بس اس گمان سے نکل آؤ کہ نہ تو تم خود اپنی ذات کے ہی مالک ہو اور نہ کسی اور شے کے یا کسی اور انسان کے، تو جو مالک ہے اس کی جانب دھیان رہے۔ جب تمہارا دھیان اس کی جانب رہے گا تو دل پہ لگا زنگ اترنے لگے گا۔ جب تمہارا دھیان اس کی جانب رہے گا
تو اس کا دھیان، اس کا فیض، اس کا فضل تمہاری جانب ہو جائے گا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔